جس طرح بنانا ریپبلکس لیٹن امریکہ میں بنائی تھی، وہ اس علاقے کو لیٹن بنانا ہے وہ، اور ساری زمینیں بیچ کے کھا جانی ہے، دیٹس آل. انٹرنیشنل دبئی فلاں 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 زمین لوگ بیچ رہے ہیں کھانے کے لیے، روز خودکشیاں کرتے ہیں، روز خودکشیاں کرتے ہیں. پھر اس طرح کی جو شکایات ہیں بلوچ صاحب، یہ جو ڈپرائیو کرنا چیزوں سے اور بنیادی سہولیات میسر نہ ہونا یا زندگی یا ملک سے مایوس، یہ غربت کی جو زندگی ہے تو پنجاب میں بھی ہے یا تو پورے ملک میں ہے. یہ تو اکثریت ہر جگہ. وہاں غربت ہے، یہاں غربت مسلط کی گئی ہے بائی پلان. یعنی یہاں آپ پتہ ہے گنا اگر ہوگا نا تو یہ چینی ہندوستان سے برآمد کریں گے. ٹماٹر آپ کا سندھ میں ٹھیک ہو جائے گا تو یہ کہیں سے اور برآمد کریں گے، اس کے بھاؤ گرا دیں گے. یار انٹائر مشینری از ڈائریکٹیڈ کہ ان لوگوں کو غریب کیسے بنایا جائے، اپاہج کیسے بنایا جائے، مروایا کس طرح جائے. بلی میں یعنی میں وکیل آدمی ہوں، میں ریئلسٹک، لیکن میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے نا یہ کر رہے ہیں، دے آر کرنلز، دے آر ڈوئنگ اٹ. پلیجو صاحب، یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، صوبوں کے جو آپسی تعلقات ہیں یا آپسی تفرقے ہیں، ان سب کا فائدہ آپ نہیں سمجھتے کہ کیا حکمران طبقہ اٹھاتا ہے؟ بالکل بالکل وہی تو اٹھا رہا ہے، بلکہ بنیادی حکمران طبقہ نہیں، وہ تو زرخرید غلام ہے. وہ انٹرنیشنل جو سوسائٹی ہے اس میں ڈی اسٹیبلائزیشن کرنا، حکمرانوں کو جیب میں رکھنا، ان کو اپنا کرائے کے قاتل بنا کر دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنا، یہ تو گرینڈ اسٹریٹجی جو امپیریلزم کی ہے اس میں یہ مور. اور پھر صوبے سرحد میں ایک گورننس کی شرافت ہے، ایک میں نے کہیں نہیں دیکھی، پنجاب میں بھی نہیں ہے، کہ جس کی بھی گورنمنٹ ہوگی لیکن اپوزیشنز کا وہ احترام کریں گے. انہوں نے جو کام اچھائی کے کیے ہوں گے ان کو وہ الٹ نہیں کریں گے. سندھ میں ایک منسٹری آئے گی، دوسری جب آئے گی وہ سارا کام آدھائی میں چھوڑ کے دوسری کام شروع کر دے گا. کروڑوں روپے کے جو پروجیکٹ ہیں وہ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ گئی، میں اپنا نیا پروجیکٹ شروع کروں اس کو چھوڑ دوں گا. لیکن یہ تو باقی ملک میں بھی ہوتا رہا ہے. مطلب موٹر وے کا ایک پروجیکٹ ہے، نواز شریف آئے، بے نظیر نے وہ بند کیا، بے نظیر نے کچھ شروع کیا، وہ نواز شریف یہ فیڈرل لیول پر، فیڈرل لیول پر ملک میں. ہاں جی، لیکن پراؤنس کے اندر نہیں. مشہور ہے کہ پنجاب میں 70% کام ہوتا ہے، 30% کھا جاتے ہیں. سندھ میں 10% کام کرتے ہیں، 90% کھا جاتے ہیں. آپ راستے ہیں نا، چلے میرے ساتھ. سارے کے ساتھ 5 مہینے پہلے بنے، اب سارے اکھڑ گئے، اب بلینس روپیہ دو پھر شروع کر دو. سرحد میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مس بہیو نہیں کرتے. آپ کا افسر ہوگا، نئی گورنمنٹ آئے گی، آپ کو ایک دم تبدیل نہیں کریں گے، آپ کے پروجیکٹ کو الٹ نہیں کریں گے، احترام ہوگا، حصہ دیں گے. اچھا پلیجو صاحب، ایک آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کی جو اسٹرگل ہے، آپ کا جو کیریئر ہے، اس میں سندھ کے حقوق ہیں، سندھیوں کی جو محرومیاں ہیں ان پر آپ آواز اٹھاتے ہیں، حقوق مانگتے ہیں. لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کو سندھ میں ووٹ اس طرح تو نہیں ملے. تو آپ اپنی اب جو موجودہ نظام ہے اس میں تو اپنی بات منوانے کا طریقہ یہی ہے کہ ووٹ لے کے آپ اسمبلیز میں جائیں، وہ آپ کو مل نہیں رہے. تو پھر اب کس طرح سے بات منوائیں گے آپ اپنی؟ موجودہ دور میں حقوق ملنے کا ووٹنگ طریقہ ہی نہیں ہے. پیپل پارٹی ہمیشہ جیتتی ہے، وہ منسٹری نہیں بناتی، میجارٹی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. بھٹو الیکٹڈ نمائندہ تھا، پھانسی میں لٹکا دیا. نواز شریف کو بہت زبردست ہیوی مینڈیٹ تھا، اس کو کر دیا. یہ تو متھ ہے، یہ تو کہانی ہے، یہ تو داستان ہے، یہ اینیمی پروپیگنڈا ہے کہ الیکشن وہ جب چاہیں جو رزلٹ لینا چاہیں وہ ہو جائیں گے. امریکی ممالک میں کبھی الیکشن ہوئے، پینوشے کا الیکشن، ویتنام کا الیکشن، فلپائن کا الیکشن، یہ تو متھ ہے، سب کو بتاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. طاقت ہے لوگوں میں مقبولیت. مہاتما گاندھی الیکٹڈ نمائندے تھے، وہ تو بی ڈی کے ممبر بھی نہیں تھے. قائد اعظم سینٹر میں تھے لیکن یہاں تو پرونسل اسمبلیز کچھ بھی نہیں تھی. جہاں جتنے لوگ ہم سے اتفاق ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں، کہاں ہیں یہاں؟ یہ تو پیسے بھی کریں، 50 لاکھ رہ گئے، 50 لاکھ آدمیوں میں جمع کر دیں. یہ تو کرائے کی بات ہو گئی، جمع کر دیا آپ نے. میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا لیڈر ہے، سندھ میں کی بات کر رہا ہوں، اس کے متعلق یقین ہو جائے کہ یہ کبھی پاور میں نہیں آئے گا. وہ بھی آدمیوں کو بلائے، میں بھی بلاتا ہوں، دیکھیں کس کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں. ایجنڈا سندھ میں ہماری چلے گی، پاکستان میں ایجنڈا ہماری چلے گی. جوڈیشری آزاد ہونی چاہیے، سامراج کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں لوگ ہمارے ساتھ متفق ہیں، ہم جہاں جائیں گے لوگ ہمارے متفق ہیں، ہمارے دوست ہیں. الیکشن تو فراڈ ہے، لیکن جب فیصلہ ہوگا
تو لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے طرف ہوں گے، ان کی طرف نہیں ہوں گے، آج بھی ہیں۔ ملک صاحب سے سوال کریں گے کہ موجودہ جوڈیشل کرائسس نے قوم پرست جماعتوں کو کس طرح سے قومی دھارے میں شامل کیا ہے اور وفاقی نظام کس طرح جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے، لیکن اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک، دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور پلوجا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ پلوجا صاحب یہ جو تحریک چلی ہے عدلیہ کی اور یہ جو ایک سارا ہم نے دیکھا ہے جو حقیقتیں کل بھی، یہ سلسلہ جب سے چلا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ قوم پرست جماعتیں بھی اب قومی دھارے میں شامل ہو گئی ہیں اور وہ سب ایک وفاقی نظام مضبوط، سب ایک ادارے کی جو 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 احترام ہے اس کے لیے ایک اتنی بڑی ہر ملک کے کونے کونے سے تحریک نکل رہی ہے، اسے آپ خوشائن سمجھتے ہیں؟ میں اسے خوش آن سکتا ہوں، لیکن میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان میں کوئی وفاق نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھا۔ اٹ واز اے یونیٹری گورنمنٹ ان ٹرمس آف 1935 ایکٹ، جس کی مسلم لیگ ہمیشہ مخالفت کرتی تھی۔ اس لیے یہ غیر قانونی غیر آئینی سسٹم ہے جس کا وفاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پاکستانی وفاق تھا، قائد اعظم وفاق کا، اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی یہی صورت ہے، بدترین ہے، ملٹری اور پھر دوسری جو چیزیں، اس کی وجہ سے ہم یہ غلام ملک کے آزاد بھی نہیں ہیں۔ باقی رہا یہ خود مختار، یہ اچھی ہے کہ لوگ سب اکٹھے ہیں، کیونکہ آدمی بنیاد سمجھتے ہیں کہ لا لیسنس جو ہے وہ زہر قاتل ہے، اور اگر عدالتیں سدھرتی نہیں ہیں، اپنے آپ کو بہتر نہیں بناتی، اپنے فرائض اچھی طرح انجام نہیں کرتی، تو اس میں دخل یہ کہ وہ مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتی، دے کانٹ پروٹیکٹ دیم۔ اس لیے لوگ اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے سب اکٹھے ہیں۔ کمپرستی کا رات، میں تو کمپرس نہیں ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کمپرس نہیں ہوں۔ ہم پرولیٹیرین انٹرنیشنلسٹ ہیں، ہم عالمی بھائی چارے، میں صرف مسلمانوں کا احتجاج بھی نہیں چاہتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں عالمی جمہوری جو فوج ہے لڑتی ہے ساری دنیا میں، وینزویلا میں لڑتی ہے، فلسطین میں بھی لڑتی ہے، اس کا ہم ایک دستہ ہیں پاکستانی لوگ، ہم جو ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم انسان دوستی کی بنیاد پر، عالمی جدوجہد کی بنیاد پر سامراج مخالف خود مختار جمہوری نظام کے حامی ہیں۔ اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، زبان پہ ہم نہیں مانتے۔ حق سب کو ملنا چاہیے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ میری زبان سپیریئر ہو، اس کے معنی یہ نہیں کہ سندھی کسی سے بہتر ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ اور ہے میں اور ہوں، اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم جو بیٹھے ہیں وہ غیر ہیں۔ وی ڈونٹ بلیو ان غیریت، وی آر آل ون، بنی آدم ایزا یکدیگر۔ یہ تھوڑا فرق ہے جو قوم پرستی کا ہے تصور، میں اس میں نہیں ہوں، میں ہر جگہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ ہاں، میرے گھر میں کسی پر ظلم ہوگا تو آئی ول پروٹیکٹ ہم، میری بہن پر ظلم ہے تو پروٹیکٹ کروں، سندھ سے میرا پیری لائلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں ظلم ہے، چراغ تلے اندھیرا تو نہیں ہونا چاہیے، تو ہم فائٹنگ کرتے ہیں۔ لیکن ہم فلسطین کے لیے بھی کرتے ہیں، لومبا کے لیے بھی میرے نظمیں ہیں لومبا کے لیے، بہت سارے، میں شاعر بھی ہوں۔ تو اس طرح ہم ہر ساری دنیا کے ساتھ ہیں، وی آر یونٹ آف دا انٹرنیشنل ڈیموکریٹک آرمی آف دا ورلڈ۔ یہ بات اچھی ہو رہی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہونا چاہیے پاکستان کے لوگ۔ ابھی آپ نے فرمایا بلوچ صاحب آپ شاعر بھی ہیں، شاعری کرتے ہیں، پنجاب اور سندھ کے جو صوفی شعراء ہیں ان میں جو امن کا، محبت کا جو ایک درس ہمیں ملتا ہے، باقی جو صوبوں میں ہمارے تہذیبی رشتے، ثقافتی رشتے جتنے ہمارے گہرے ہیں، تہذیبی رشتے جتنے ہمارے گہرے ہیں، اسی طرح سے یہ جو رشتے ہیں یہ سیاست میں کیا آپ کو نظر آتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ کالونی ہے، اس میں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنی گرامر درست کرو۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، میں کہتا ہوں ایسا ہے نہیں، ایسا کیا گیا ہے۔ سندھ میں تعلیم برباد ہے، میں کہتا ہوں برباد نہیں ہے، جان بوجھ کر پلان کر کے بڑی تکلیفیں کر کے گنڈے وہاں بٹھائے گئے ہیں تاکہ لوگ نہ پڑھیں، ہے کچھ نہیں، بندوبست کر کے مسلط کیا گیا ہے۔ ہمارے عوام تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کوئی بنیادی تضادات اس قسم کے نہیں ہے۔ پولیٹیکل ہوتے ہیں، دو بھائی بھی آپس میں لڑتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کوئی بنیادی چیز نہیں ہے۔ یہ تو آرٹیفیشل ہے، سامراج اور اس کے پٹھوں اور اس کے ایجنٹوں کی ضرورت ہے۔ مثلا سارے یہ میجر جنرل ہر جگہ بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس سیولین میں ایسے آدمی نہیں ہے جو وہ کام کر سکیں، جو ہر ریٹائرڈ کو دے رہے ہیں۔ یہ تو آرٹیفیشل چیز ہے نا، کمی نہیں ہے۔ یہ وابدہ جو ہے بجلی بند ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کالا باغ بنانے کے لیے جواز پیدا ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں ان کے اداؤں کو یہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ وفاقی ادارے ہیں، دے آر ایکٹنگ ایز این ایجنٹ آف اونلی ون پروونس، ہم نہیں سمجھتے۔ تو یہ زبردستی ہے، گنڈا گردی ہے، دہشت گردی ہے، نیچرل چیز نہیں ہے۔ ہم سب ایک ہیں، بلکہ ہندوستان کے عوام بھی ہمارے دوست ہیں۔ ہندوستان کے عوام ہمارے خلاف کیوں ہیں؟
امریکہ میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں, امریکی عوام بھی مشکلوں میں ہیں, یورپین عوام بھی مشکلوں میں ہیں. یہ تو حکمران, یہ جو کارپوریشنس ہیں, یہ جو بدماش ہیں, انہوں نے ایک بڑی گینگ بنا رکھی ہے, وہ عوام کو لڑا رہے ہیں. عراق نے کیا کیا تھا ان کا, ایران نے کیا کیا, وہ یہ تو اپنے مفاد کے لیے سینیکل ہیں. سارے جہان کو انہوں نے جہنم بنا دیا ہے, ڈیلیبریٹلی یہ سب چیزیں. ولی جی صاحب, آپ کیا ایسا دیکھتے ہیں عوام اقتدار تک پہنچے, ایسا کبھی ہوگا ہمارے یہاں؟ بالکل ہو جائے گا, جلدی ہو جائے گا. چند لوگ اٹھ کھڑے ہوں مڈل کلاس کے, مثلا سندھ ہے, سندھ میں مختلف زبانیں بولنے والے آدمی اپنے سرداروں فلانا کا جو پیروں میروں کے سامنے نکل کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائیں. دس از اے ٹائم فار مڈل کلاس. دہشت گردوں کا یہ حضرات جو ہیں سردار ان کا کیا جاتا ہے آج کے گورنرس میں؟ یہ تو ہمارا کام ہے. ہم جو پروفیشنل ہیں, کام کرنے والے ہیں, جانتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, ماڈرن دور کے ہیں, حکومت تو ہماری بھی ہونی چاہیے. اور ہمارے درمیان کون سے اختلافات ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور انٹرسٹ آر دا سیم. لیکن یہ پرانا بابا آدم کے زمانے کے جو ریئیکشنری اپڈیٹڈ کنسیپٹس ہیں, یہ زبردستی ہم کو اس طرح کر کے بیٹھے. جیسے ملا مکتب سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی. پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی یہ ایک رجحان ہے انتہا پسندی کا یا بنیاد پرستی کا, اسے کیسے کنٹرول میں کیا؟ یہ جو لوگ اب نظر آ رہے ہیں جو بائی فورس اپنے نظریے کے مطابق کہتے ہیں کہ امپوز کی جائے, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ میں پھر گرامر کا مسئلہ اٹھاؤں گا. یہ ہے نہیں کیا گیا, چلیے اس کا زبردستی پلان کے ساتھ لینگلے میں کیا گیا. CIA کا ہیڈ کوارٹر لینگلے ہے. میں جب بھی واشنگٹن میں سے گزرتا ہوں لینگلے کو سلام کرتا ہوں, ساری دنیا کے حاکم ہے. تو اس کا حل کیا ہے ہمارے یہاں؟ مطلب یہ ہمارا معاشرہ ہے, ہم نے فیس کرنا ہے, کیسے کریں؟ ہمارے بھائی ہیں وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں. ہمارے یہاں علماء کرام نے ایک مذہبی تنظیم تھی, اس نے کہا کہ یہ سندھی ادیب جو ہیں وہ کافر ہیں. رات دن وہ مضمون لکھتے تھے, اخبار بھی ان کا تھا ایک, وہ صبح شام کافر ان کے خلاف جہاد کرو. میں نے شیخ ایاز کو کہا بھائی اس کے خلاف کوئی کیس شیستار کرنے, یہ حرامی ہیں, بدماش ہیں, ایسے ہیں فلاں. دیو صاحب سب کو کہا میں نے, تو یاد کرو کچھ نہیں کیا. میں نے پھر کتاب لکھی اندھا اندھا بھیجا. میں نے کہا ہم ادیب کافر ہیں, بالکل صحیح بات ہے, لیکن ہم چھوٹے کافر ہیں, بہت چھوٹے. بڑے کافر اور ہیں, وہ مر گئے ہیں تو پرواہ نہیں, ان کی قبریں موجود ہیں. مسلمانوں یہ روایت ہے کہ قبروں سے نکال کر لوگوں کو ٹالتے میں, ایک زمانہ تھا جس میں قبروں سے نکال کر لوگوں کو ٹانگتے تھے. بہت ساری دنیا میں بھی ایسا ہے. ان کی قبروں سے تھوڑا حساب کتاب کریں. یہ چھوٹے جو کافر ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. منز قرآن مغزرہ برداشتم مستقام پیش سگان داختم ایجا کم کریجے جدے وجہ اللہ آپ بنیجے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہاں لڑتے نہیں ہیں. پنجاب والے دوست ہمارے ترقی پسند ہیں, فیض ہیں, فلانے, یہ سب کرتے ہیں, لیکن وہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں نظریاتی طور پر ان کو کنفرنٹ نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں, اسٹینڈ نہیں کرتے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ, آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی اور بہت اچھی آپ نے جو ہے خواہشات کا بھی اظہار کیا, اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ مستقبل سے مایوس نظر نہیں آئے. وقت ہوا ہے جی آف کورس ایک نیوز بلیٹن کا, اس کے بعد دوبارہ آپ سے ہماری یہی ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ تھینک یو سو مچ. For more such updates, subscribe to our channel Tehreek Media and press the bell icon for free notification updates. And don't forget to like, comment and share.